السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، کا خلاصہ شروعات میں اللہ سبحانہ تذکرہ کیا، تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ بر، یہاں پہ بر مطلب جنت۔ لن تنالوا البر مطلب لن تنالوا الجنہ، تم جنت کو حاصل اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہارے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے نزول ابو طلحہ پاس کھجور کے کئی باغ تھے۔ ایک باغ بالکل مسجد نبوی ان کا ایک باغ تھا، اور اس باغ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار جایا بھی کرتے تھے۔ کریمہ کے نزول کے بعد وہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول کی خدمت پہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ میں صدقہ کر رہا ہوں، میں یہ باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، یعنی مکمل طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ باغ میں نے صدقہ کر دیا۔ پتہ یہ چلا انسان تو دخول کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرے جو ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ آج کا ماحول کیسا ہے؟ سب سے گھٹیا جو چیز ہوتی ہے نا، جو انسان ڈیلی کے لائف میں روز نہیں کرتا ہے، وہ چیزیں سالوں سال سے پڑی رہتی ہے، وہ چیزیں انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ مطلب کیا؟ آپ کو جنت نہیں چاہیے، مطلب کہ آپ کو نیکی نہیں چاہیے، چیز پوری کرنے کے لیے مطلب اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ، یا ایسا سالوں سال سے جو نوٹ، جو پیسے سالوں سال سے جو کوئی شاپ میں کسی دکان میں دار کوئی لیتا نہیں ہے، وہ پیسے انسان سالوں سال کے بعد اٹھا کر لے آتا ہے اور مسجد وغیرہ میں ڈونیٹ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس حال سے واقف نہیں ہے، اچھی طریقے سے واقف ہے، تو بتا دیے گا لن تنالوا، یعنی لن حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک جنت حاصل نہیں کر سکتے یا جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں تم وہ چیزیں خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی، سب سے پہلا گھر جس کی بنیاد رکھی گئی، جس کی بنیاد
حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ہے خانہ کعبہ، اس کے اندر کئی معجزے بھی ہیں۔ اس گھر کو سب سے پہلا گھر بتایا گیا، دوسرا کہ باقاعدہ حضرت ابراہیم پتھر پہ پیر رکھ کر اس گھر کی تعمیر کیے تھے، باقاعدہ اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں کے نشان بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے اس مقدس گھر کے طواف کے بعد ابراہیم میں جاتے ہی لوگ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، جس کو ہم مقام ابراہیم بولتے ہیں۔ بتایا گیا فی آیۃ بینات مقام ابراہیم، واضح نشانیاں ہیں، ایک تو یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ کہ جو کوئی بھی انسان اس حرم کے دائرے میں داخل ہو جائے وہ بالکل معمول، کوئی قاتل بھی چلا جاتا ہے اور اس حرم کے دائرے میں رہتا ہے تو کسی انسان کو اس بات کا اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی قاتل کو اس دائرے جو حرم کے دائرے میں ہو اس دائرے میں پکڑ، اور نہ ہی اس کو کسی بھی اعتبار سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی۔ اس کے بعد اللہ نے حج کا تذکرہ کیا۔ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن، لیکن اس کے لیے جو انسان واقعی حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس مقدس گھر رکھتا ہوں، جانے اور آنے کی طاقت رکھتا ہوں، اس پر رب العالمین نے زندگی میں ایک بار اس مقدس گھر کی زیارت کو فرض قرار دیا۔ ہر انسان کے لیے نہیں، جو انسان مالدار ہو، جو انسان کیپبل ہو، انسان کے لیے زندگی میں ایک بار فرض قرار دیا۔ وَلِلَّهِ اس انسان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حج فرض قرار دیا جو انسان اس مقدس گھر تک جانے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو انسان انکار کرے، مطلب یہ ہے کہ انسان اگر پر حج فرض ہو چکا ہے، حج کی فرضیت کے بعد بھی اگر کوئی انسان اس مقدس گھر کی زیارت کرنے نہیں جاتا تو حدیث کے اندر بتایا گیا کہ گویا کہ اس انسان کی موت یا تو یہودی ہو کر، انسان کی یہودیت کی حالت میں موت ہوں گی، یا نصرانی کی حالت میں، یا تو وہ انسان یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا۔ بالفاظ دیگر، دوسرے لفظوں میں سمجھے اور آسان لفظوں میں سمجھے، اس انسان کی نہ نماز کام آنے والی، نہ روزے، نہ حج، نہ ان کے علاوہ دیگر عبادتیں انسان کی کام آنے والی ہے۔ کیوں؟ اس انسان نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک بنیادی رکن کا انکار کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انکار مکمل، یا تو یہودی کی حالت میں ہوں گی یا نصرانی کی حالت میں ہوگی۔ اسی لیے جس کسی انسان پر حج فرض ہو جائے، چاہیے کہ وہ انسان زندگی میں کم سے کم ایک بار کر لے۔ سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت ہوتی ہے۔ سب سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کمانڈرنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے روانہ کرتے ہیں۔ سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک بار حج کی، ایک حج کی آپ نے، جس حج کو ہم اور آپ حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں، اور آپ اپنی پوری زندگی میں 4 عمرہ کیے۔ کتنے؟ 4 عمرہ کیے۔ عمرہ یہ سنت ہے اور حج زندگی میں ایک بار فرض ہے جو انسان طاقت رکھے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انسان انکار کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے انسان سے بالکل بے نیاز ہے۔ آپ کے حج کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ بولیں گے کہ میں اگر حج کروں گا
تو اللہ کا مقام اونچا ہو جائے گا، میں حج نہیں کروں گا تو اللہ کا مقام نیچا ہو جائے گا، اس خواب و خیال میں نہ رہیں۔ آپ اپنے انجام کو خود ہی سمجھ لیں گے کہ اگر آپ پر حج اللہ نے فرض قرار دیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر آپ کو مال و دولت سے نوازا، اس کے بعد بھی اگر آپ حج کرنے کے لیے روانہ نہیں ہوتے ہیں، اس مقدس گھر کی زیارت کے لیے نہیں جاتے ہیں، تو اس صورت میں آپ اپنے انجام کے بارے میں خود سوچ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، من اراد الحج، جو انسان حج کا ارادہ کرے تو چاہے کہ وہ انسان جلد بازی کرے، نہیں ایسا بولے کہ آج ہمارا کلچر ایسا بن چکا ہے، بولے نہیں بیٹوں کی شادی کریں گے، بچوں کی شادی کریں گے، سب مکمل طریقے سے ساری چیزوں سے جب ہم بری ہو جائیں گے تب جا کر حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ انسان ایسا سوچتا ہے، جو کہ یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے، کل آپ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر آپ کو یہ سمجھنا نہیں چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے، دل و دماغ میں آپ کے دل و دماغ میں سوال بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی شادی ہو جائیں گی، ان کے بعد ہم مکمل طریقے سے ساری چیزیں ختم کرنے کے بعد رب العالمین کے گھر، مقدس گھر کی زیارت کرنے کے لیے نکلیں گے۔ یہ بالکل کسی بھی اعتبار سے درست اور صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَن كَفَرَ، اور جو انسان بھی انکار کرے، مطلب انکار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر ہم پر، آپ پر حج کو فرض قرار دیا، اس کے بعد بھی اگر آپ ڈیلے پہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں، تو گویا کہ یاد رکھے ایسے انسان سے بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید کی بات کی، یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی ڈرو جیسے رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے۔ تقوی، سب سے بڑا تقوی توحید ہے، کو ایک جاننا، ایک ماننا۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے جس میں یہ بات واضح انداز میں بیان کر دیا گیا، حدیث قدسی ہے، انا اہل ان التقى ان يجعل معي الها آخر، سب سے زیادہ مستحق میں اس بات کا ہوں کہ سب سے زیادہ مجھ سے ڈرا جائے اور میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے، اور جو انسان سب سے زیادہ مجھ سے ڈرے گا اور میرے ساتھ دوسرے کو شریک نہیں کرے گا، میں اس بات کا سب سے زیادہ مستحق ہوں کہ میں ان کے سارے گناہ کو معاف کروں۔ تو سب سے بڑا تقوی توحید ہے۔ ہم بات کرتے اتحاد کی، ہم بات کرتے اتفاق کی، ہم بات کرتے یونٹی کی۔ قرآن حکیم ہمیں ایک اصول بتاتا ہے، اتحاد، اتفاق، یونٹی اس وقت تک ممکن ہے ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے جب تک کہ انسان کے اندر توحید نہ آ جائے۔ توحید کے بغیر اتحاد اور اتفاق ممکن ہی نہیں ہے۔ سب لوگ بولیں گے کہ سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، جتنے بھی مسلمان ہیں سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے انسان توحید کو سمجھے، اور توحید کے بغیر ایک پلیٹ فارم پہ آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مطلب اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث نبویہ کو جب تک انسان تھامے گا نہیں تب تک انسان متحد ہو ہی نہیں سکتا، اور انسانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اتحاد اور اتفاق اور ضروری ہے کہ انسان ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف آئے۔ اسلام کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا جب تھا موجود نہیں تھا، آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، قبیلہ اوس اور خزرج ہمارے سامنے مثال ہے۔ اللہ نے یاد کرو
دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت کو ڈال دی، محبت کو ڈال دی۔ اور محبت کو اس طور پر اللہ نے ڈالی کہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، اور ایسے گئے کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے لیے تھے، ذرہ برابر کو پہنچانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو ایسا ہوا معاملہ، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اور ایسا ہی نہیں، اللہ نے باقاعدہ جہنم کی آگ سے ان لوگوں کو بچا لیا، بالکل جہنم کے کنارے پہ تھے، اللہ نے جہنم کے کنارے سے ان لوگوں کو بچا لیا۔ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں عالم علماء ہی دعوت کا کام کریں گے، نہیں، امت محمدیہ کے ہر فرد کے لیے دعوت کی ذمہ داری ہے، اور ہر انسان پہ یہ حکم نافذ ہے کہ ہر انسان دوسروں تک اسلام کو پہنچائے، ہر انسان کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک آج ہمارے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ جو عذاب ہیں، کون سا ایسا انسان ہے جو انسان یہ نہ چاہتا ہو کہ مسجد میں جائیں، تراویح کی نماز با جماعت ادا کرے؟ کون سا ایسا انسان ہے کہ سب لوگوں کے مل کر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنا چاہتا ہے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر میں جا کر بتایا گیا تم میں سے ایک ایسی گروہ تیار ہو جانی چاہیے لوگوں کے لیے، مطلب اس طور پر کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف برائی سے روکے، چاہے منکر میں کسی بھی چیز۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان کی، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے انسان کو شرک و بدعت سے روکے، منکرات سے مراد مطلب نشاوار چیزوں سے روکے، یا ان کے علاوہ شریعت جن چیزوں کی اجازت نہیں دیتی ہے ان ساری چیزوں سے روکے۔ وہ آپ کے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس طور پر اس ذمہ داری کو ہم نبھائیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ بتا دیا گیا جو کوئی بھی انسان انکار کرتا ہے، اللہ کے احکامات کا انکار کرے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، اللہ کی کتاب کا انکار کرے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کا انکار کرے، تو یاد رکھیں انسان کے پاس اگر مال ہو، دو چیزوں کی بنیاد پر انسان اللہ کے احکام کا انکار کرتا ہے، اللہ کی شریعت کا انکار کرتا ہے، اللہ کے قانون کا انکار کرتا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کا انکار کرتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر انسان کے پاس مال آ جاتا ہے نا تو انسان مال کے سامنے کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، بولے تمہاری کیا اوقات ہے۔ یا اس طور پر اگر انسان کے پاس اولاد اگر ہوں زیادہ، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر اولاد دے دیتا ہے تو اولاد کے فخر میں چور ہوتا انسان کبھی بھی اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا لا تغنی عنہم اموالہم، جس مال کی وجہ سے، جس اموال اور اولاد کی وجہ سے تم فخر کرتے ہو اور میرے احکام کا انکار کرتے ہو، میرے قانون کو ٹھکراتے ہو، یاد رکھو قیامت کے دن یہ ساری چیزیں کچھ بھی تمہیں کام آنے والی نہیں ہیں، نہ اموال، نہ اولاد، نہ اس کے علاوہ تمہارے دوست احباب۔ جو کچھ تم کر کے جاؤ گے وہی کچھ ملنے والا ہے۔ تم یاد رکھو اگر تم کہو گے کہ میں مال کی وجہ سے بچ جاؤں گا یا اولاد کی وجہ سے بچ جاؤں گا، یہ تمہاری سوچ غلط ہے۔ یہ مال اور اولاد کچھ کام آنے والا نہیں ہے، اس بات کو تم جان لو۔ پھر اللہ نے کہا ڈائریکٹ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی میں ایک مصیبت بھی آتی ہے نا، کوئی مصیبت بھی اگر آتی ہے تو مصیبت ایک مومن کی زندگی میں اگر مصیبت آتی ہے، حتیٰ کہ اگر پیر میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو انسان یعنی مومن کے گناہ اس سے ختم ہوتا ہے، معمولی نہیں ہے۔ بخار بھی ہوتا ہے تو انسان کا گناہ ختم ہوتا ہے،
مومن کا گناہ ختم ہوتا ہے، ان کے مقام بلند ہوتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں نیکی لکھے جاتے ہیں، قدم قدم پہ نیکی نیکی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مومن کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ اگر ان کی زندگی میں خوشی لائق ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس قسم کے کلمات کے ذریعے سے انسان اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کے لیے اس میں خیر ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات میں بتانا مناسب سمجھوں گا، شکرانے کی باقاعدہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، شکرانے کی کوئی نماز نہیں ہے، اور گھڑی گھڑی شکرانے کے لیے نماز پڑھنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ شکرانے کی کوئی نماز ہے ہی نہیں ہے، اور گھڑی گھڑی شکرانے کے طور پر سجدے میں گر جانا یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ خاص موقع سے اور خاص چیز کے لیے جہاں پہ ایک امت کے لیے، پوری قوم کے لیے، پوری یونٹی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں تو ایسے موقع پہ سجدہ شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور سجدہ شکر کے لیے سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے قبلہ بھی شرط نہیں ہے، وضو بھی شرط نہیں ہے، یا اگر سن رہی ہیں تو بھی ضروری نہیں ہے۔ ان چیزوں کو بھی یاد رکھیں۔ نیکی سے بھرپور والا مہینہ ہے، یہ مہینہ نیکیوں سے بھرپور والا مہینہ ہے نا، ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ اگر واقعی انسان چاہتا ہے کہ کل قیامت پہ دن ہم پر رحم کیا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، ہر چیز میں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، ساری چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی رحم اگر چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم پر آپ پر رحم کیا جائے تو اسی صورت میں رحم ممکن ہے کہ جب ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑ پڑو، دوڑ پڑو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایسی جنت کی طرف تم دوڑ پڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور وہ صرف متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور وہ متقین کون؟ اور یہ تقوی کا درس یہ رمضان کا مہینہ دینے آتا ہے۔ ہمارے لیے بہترین سنہرا موقع ہے۔ جو بیچارے گزر گئے وہ کتنے بد نصیب ہوں گے جو بیچارے رمضان سے پہلے جن کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہمیں زندگی دی ہے اور زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان جیسا تحفہ اور یہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکی بٹورنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گرچہ لاک ڈاؤن ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح، تحلیل، تحمید اور زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرے۔ ہم جتنا چاہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر کے نیکیاں بٹور سکتے ہیں۔ انسان کے اوپر ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد مصیبت آئی ہماری زندگی میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب ہوتے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم نہ کرو، پس نہ پڑو، تم ہی سب سے زیادہ سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن کامل ہو۔ ایمان اگر مضبوط ہوگا، چاہے سازش کر لے، آپ ایک بات یاد رکھیں، یہ باطل پرست قوم اور نہ ہی کبھی کامیاب ہو پائے، اس بات کو آپ جان لیں۔ اچھی سیرت طیبہ کا ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی تعداد پر مشتمل وہ لوگ تھے، لیکن ہر دور میں، ہر مومنٹ پہ، ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئی، اور ہر مومنٹ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے ماننے والے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ لیکن ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ضروری ہے۔
ہم اپنے ایمان کو اسٹرانگ کریں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اس لیول والا ایمان بنانے کی کوشش کریں۔ ضرور بھی ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ باطل کو اس طور پر دے مارے گا، نہ وہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر۔ مسلمان کو اور اسلام کے ماننے والے کو ہمیشہ سے رب العالمین نے مدد کی ہے، اور ہمیشہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا ہے، تو آپ کو پست ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد نساء کا مطلب، النساء مطلب دا اومن، عورت کے مقام کو اگر سمجھنا ہے، عورت کی حیثیت کو اگر سمجھنا ہے، تو انسان صرف یہ غور کر لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے مقام کو مکمل طریقے سے کمپلیٹلی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سورہ ہی نازل کر دی ہے۔ احادیث کے اندر اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور باقاعدہ احادیث کے اندر یہ بھی آیا کہ آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اگر اس زمین تک کسی کو سلام آیا تو وہ صرف عورت ہے۔ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی طرف سے سلام آیا، جبریل علیہ السلام سلام لے کر آئے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام آیا۔ آج بالکل واضح اور صاف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو اسلام کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو بہت زیادہ مقام دیا ہے۔ گرچہ دیگر ادیان اور مذاہب کے اندر عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ مقام نہ کسی دین نے، کسی مذہب نے آج تک دیا ہے اور نہ ہی دے پائے گا۔ اس بات کو آپ جان کے چلیے۔ اس کے بعد مہر کا تذکرہ کیا گیا۔ سب سے پہلے اگر کوئی انسان نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے مہر کی رقم کو وہ جمع کر لے، مہر سب سے پہلی فرصت میں وہ دے دے۔ ہاں دینا ضروری ہے، اس کو دینا ضروری ہے، اور ایسا نہیں منہ بنا لے، منہ بن جاوے انسان کا، مہر کی جب بات آئے تو اس طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا۔ خوشی خوشی باقاعدہ اس کا حق ہے، اور اس کو مکمل طریقے سے بخوشی انسان کو ادا کر دینی چاہیے۔ اس طور پر وراثت کا تذکرہ کیا گیا۔ وراثت سے آج ہمارے معاشرے میں عورتوں کو باقاعدہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کبھی ایک سینٹنس کو ریپیٹ نہیں کرتا ہے، لیکن وراثت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ سینٹنس کو ریپیٹ کیا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان وللنساء نصیب مما ترک الوالدان۔ عورت کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حصہ متعین کیا، اور عورتوں کے لیے بھی اللہ نے مردوں کے لیے جس طور پر حصہ متعین کیا اسی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی حصہ متعین کیا۔ مطلب یہ ہے کہ وراثت میں حصہ میں ان کا بھی حصہ ہے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد مرد کو ڈبل ملے گا، بھائی کو ڈبل ملے گا تو بہن کو سنگل ملے گا۔ لیکن اگر کوئی ماں باپ اگر بچوں میں، اگر بیٹا بیٹی زندگی میں اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو یاد رکھے، زندگی میں اگر وہ کچھ دینا چاہتا ہے تو سب کو برابر دینی پڑیں گی۔ یہ وراثت والا معاملہ نہیں ہے، یہ ہدیہ والا معاملہ ہے۔ اگر بیٹے کو 2 روپے دے رہے ہیں تو اس صورت میں بیٹی کو بھی 2 روپے دینا پڑیں گا۔ بیٹی کو اگر 1 لاکھ روپے بیٹے کو دے رہے ہیں تو بیٹی کو بھی 1 لاکھ روپے دینا پڑیں گا۔ یہ برابر انصاف ہونا چاہیے، یہ جسٹس والا معاملہ ہے۔ اس کے بعد مہر کے بارے میں
عورت باقاعدہ سامنے سے باقاعدہ مطالبہ کر سکتی ہے، مطالبہ کر سکتی ہو، ان کو اختیار ہے، اگر وہ جتنا چاہے اتنا مانگ سکتی ہے، جتنا چاہے عورت کو اختیار دیا گیا کوئی مانگ سکتی ہے۔ ایک بار ایسا ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت تھی، کسی نے کہا کہ امیر المومنین معاملہ ایسا ہے کہ یہ مہر کی جو رقم ہے نا یہ بہت زیادہ ہے، کچھ ایک اماؤنٹ متعین کر لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے بھی کہ چلو بھائی اگر ایسی بات ہے تو رقم متعین کر لیتے ہیں۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے عمر تم کون ہوتے ہو اور اس کے رسول نے اگر عورتوں کے مہر کے طور پر قنطار متعین کیا ہے تو آپ کون ہوتے اس رقم کو خاص کرنے والے؟ اللہ اور اس کے رسول نے اگر خاص نہیں کیا تو آپ کو یہ حیثیت اور یہ مقام اور یہ اجازت اور پرمیشن کس نے دی ہے؟ یہاں سے ایک نقطہ یاد رکھیے گا، جس طور پر مرد کو بولنے کی اجازت ہے اسی طور پر عورت کو بھی بولنے کی اجازت مکمل طریقے سے اسلام دیتا ہے، مکمل اسلام دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی یہ بڑے آدمی ہیں تو ان کے سامنے ہم کیسے بولیں، نہیں، ہر انسان کو جس طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بولنے کی اجازت دیتا ہے اسی طور پر عورت کو بھی اسلام مکمل طریقے سے بولنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے بعد محرمات رشتے کا تذکرہ کیا گیا کہ کون کون تمہارے لیے حرام ہے، نکاح کن سے تم نہیں کر سکتے ہو، کون تمہارے لیے کن سے تم پردہ نہیں کرو گے، اس طور پر یہ پوری تفصیل بیان کی گئی۔ یہ چوتھے پارے کی تفسیر کا خلاصہ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ العالمین ہمیں نیک عمل اور سچی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں، 5-10 منٹ آپ کے پاس ٹائم ہے۔ چلیے آج کا پروگرام ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی سوال ایسا رہے گا تو نوٹ کر کے رکھیں، انشاءاللہ پھر کل ہم 10:30 بجے ملیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ العالمین ہمیں نیک عمل سچی سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔